ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وفی سورۃ الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ حجرات، جسے قرآن مجید کا اخلاقی سورہ کہا جاتا ہے، اس میں منطوقاً خداوند عالم نے یہ فرمانا چاہا ہے کہ اے انسانوں، عالم انسانیت و آدمیت سے خطاب فرماتے ہوئے خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نر و مادہ سے خلق فرمایا، نر و مادہ کے ذریعے سے قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنے نظام کے تحت خلق فرمایا تاکہ تم قوم اور قبیلے کے ذریعے سے پہچانے جا سکو۔ پہچان کے لیے، معرفت کے لیے تمہیں ہم نے مختلف گروہوں، قبائل اور خاندانوں میں قرار دیا تاکہ پہچانے جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت اور احترام اور قدر و قیمت اور عظمت اور شان و منزلت اور فضیلت میں اضافہ ہو تو زیادہ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ وجہ فضیلت، وجہ عزت، وجہ شان و منزلت، وجہ قدر و قیمت و عظمت و سربلندی پروردگار عالم کی نظر میں، قرآن ناطق و صامت کی نظر میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جتنی جس کی پرہیزگاری زیادہ ہوگی، چاہے وہ خواتین میں سے ہوں، چاہے مردوں میں سے ہوں، صنف نسواں اور صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ہوں یا مردوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے لیے خدا اور خدا والوں کی نظر میں عزت و احترام کا سبب اور اضافے کا سبب بھی صرف اور صرف اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے درجات اور مراتب کی بنیاد پر ہیں۔ جتنا جس کا تقوی زیادہ اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ زیادہ سے زیادہ لائق عزت و احترام اور فضیلت اور عظمت و شان و منزلت کا حامل ہوگا۔ اور یہی بنیاد بنی انبیاء، اولیاء، ائمہ معصومین کے درمیان بھی خداوند عالم نے اگر کسی کو خلیل بنایا، کسی کو حبیب بنایا، کسی کو سید الانبیاء اور سید المرسلین بنایا، کسی کو سید الاولیاء اور سید الاوصیاء بنایا، کسی کو شافع محشر بنایا، کسی کو وجہ تخلیق ارض و سما بنایا، کسی کو جوانان جنت کا سردار بنایا، تو قوم، قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں بنایا، سیادت کی بنیاد پر نہیں بنایا، دولت و شہرت کی بنیاد پر نہیں بنایا، شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں بنایا، کیونکہ یہ ساری چیزیں خداوند عالم کی طرف سے پیدائشی اعتبار سے حاصل ہوتی ہیں، اور جو چیزیں پیدائشی اعتبار سے حاصل ہوتی ہیں وہ خدا اور خدا والوں کی نظر میں وجہ عزت و احترام، وجہ فضیلت نہیں بن سکتی ہیں، بلکہ خداوند عالم اور خدا والوں کی نظر میں وجہ امتیاز اور وجہ فضیلت و عزت و احترام اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ چیزیں بنتی ہیں کہ جو انسان خود اس دنیا میں آنے کے بعد، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد خود سے کماتا ہے اور اسے حاصل کرتا ہے، علم کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، تقوی پرہیزگاری کی شکل میں،
واجبات کی پابندی کی شکل میں اور حرام اور گناہ کبیرہ سے دوری اور پرہیزگاری کی شکل میں جو چیزیں وہ حاصل کرتا ہے وہ بنیاد بن سکتی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ علم اور عمل ہوگا، جس کا جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اتنا ہی وہ لائق عزت و احترام ہوگا۔ یہ ہوا اس کا مفہوم۔ منطوق جو ظاہری اعتبار سے اس کے معنی و مفاہیم کی روشنی میں سامعین اور حاضرین اور ناظرین کی طرف، ان کے اذہان عالیہ کی طرف پیش کرنے کی اور ان کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کی کوشش ناچیز کی، پورے وجود ناقص کا اعلان اظہار و اعتراف اقرار کرتے ہوئے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے غیر تقوی اور غیر اخلاقی چیزوں سے دور رہنے کے لیے، یعنی کہ جب اللہ نے تقوی پرہیزگاری کو وجہ فضیلت عزت و احترام قرار دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں اور اس کے مد مقابل جو سب سے اہم ترین چیز ہے تعصب اور تعصبات اور فیلنگ، ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر خداوند عالم کو یہ تعصبات اور اس کے نقصانات برداشت ہوتے، قابل قبول ہوتے اور ممدوح ہوتے تو خداوند عالم تعصبات اور فیلنگ اور قوم قبیلے اور خاندان کو وجہ فضیلت و وجہ عزت و احترام و فخر مواحد کا ذریعہ قرار دیتا، مگر خداوند عالم نے اسے قرار نہ دے کر تقوی پرہیزگاری کو قرار دیا۔ لذا اب اگر کوئی بھی، چاہے عوام میں سے ہوں چاہے خواص میں سے، خواتین صنف نادق و صنف نسواں میں سے ہوں یا مردوں میں سے، اگر کوئی بھی ان تعصبات اور فیلنگ کا شکار بن رہا ہے یا بنا رہا ہے عزت و احترام کے لیے، فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، شان و منزلت کو بڑھانے کے لیے، تو یہ قرآنی آیات و احادیث و روایات کی روشنی میں، معتبر احادیث و روایات کی روشنی میں، قرآن ناطق و صامت کی روشنی میں، قرآن رحمت و خدائے رحمت و انبیاء رحمت و اولیاء رحمت امام رحمت قرآن رحمت کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام و ایمان سے خارج سمجھا جائے گا، انسانیت و آدمیت سے خارج سمجھا جائے گا، دین و مذہب و شریعت سے خارج سمجھا جائے گا، اور خواص میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا پرست اپنے کو ثابت کرے اور توحید پرست اپنے کو ثابت کرے، اسلام، ایمان، دین و مذہب و شریعت و قرآن رحمت اور قرآن ناطق و صامت کا پاسدار اپنے کو سمجھے اور معین و مددگار اور محافظ اور تقویت اور مضبوطی پہنچانے والا اگر اپنے کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تعصبات سے اور اس کے نقصانات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ تعصبات اور اس کے نقصانات پوری دنیا میں، عالم انسانیت و آدمیت میں جتنے پائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، بعد پیغمبر ان سارے تعصبات اور ان کے نقصانات کا شکار اگر کوئی طبقہ، کوئی مسلک ہو رہا ہے، کوئی گروہ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ وہ شیعیان اہل بیت اطہار اور بالاخص خواص اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ لذا خواص کے اوپر بدرجہ اتم و اکمل یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود بھی ان تعصبات اور فیلنگ اور نقصانات سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو کہیں خدمت کا موقع مل رہا ہے تو وہ قوم، قبیلے اور خاندان، شکل و صورت، دولت اور شہرت، جاہ و مقام اور عہدے کی بنیاد پر نہیں ملنا چاہیے، بلکہ قرآنی آیات و حدیث و روایات معتبر کی روشنی میں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، جس کا جتنا زیادہ تقوی ہو، جس کی جتنی زیادہ پرہیزگاری ہو، دیانتداری ہو، اس کو اتنا ہی زیادہ اہمیت کا، عزت کا، فضیلت کا، شان و منزلت کا حامل قرار دینا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے محنت سے، سعی و تلاش اور کوشش اور جد و جہد سے حاصل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کسی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہو جو بہت اعلیٰ خاندان ہو، مگر وہ خود قرآنی، ربانی، نورانی کلام کی روشنی میں ہو سکتا ہے خود اعلیٰ نہ بن پایا ہو اور کیفیت کے اعتبار سے اس معیار کا نہ بن پایا ہو جس معیار کا خدا اور خدا والے اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لذا قوم، قبیلے، خاندان کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، دولت اور شکل و صورت کی بنیاد پر کہ جو پیدائشی طور پہ جس میں اس کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، اگر کوئی چیز
فضیلت کوئی حاصل بھی کر لیتا ہے تو وہ فضیلت خدا اور خدا والوں کی نظر میں لائق تحسین اور ممدوح نہیں ہے، چاہے دنیا والوں کی نظر میں جتنی بھی وہ عزت اور احترام اور شان و منزلت اور فضیلت اور اہمیت اور قدر و قیمت اور عظمت کا حامل بن جائے اور بنوا لے اور لوگوں سے اس کا لوہا منوا لے، مگر دنیا والوں کی نظر میں، اہل دنیا کی نظر میں تو وہ بن سکتا ہے لائق عزت و احترام، مگر خدا اور خدا والوں کی نظر میں ایسا شخص لائق عزت و احترام نہیں بن سکتا ہے کہ جو خود سے تقوی و پرہیزگاری سے دور ہو اور لوگوں کو بھی تقوی و پرہیزگاری سے فیلنگ اور تعصبات اس کے نقصانات کی بنیاد پر دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جس کی بنیاد پر خدا والوں کو احساس کمتری کا شکار ہو جانا پڑے اور دین اور دینداروں کو بجائے اس کے کہ تقویت حاصل ہو، تضعیف اور کمزوری کا سبب وہ بنے۔ لذا خدا کے واسطے ہمارا یہ سب سے مؤدبانہ اور مخلصانہ ایک انسانی پیغام، قرآنی ربانی نورانی پیغام ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم سب کو من جمیع جہات تعصبات اور اس کے نقصانات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دین اور دیانت داری اور تقوی و پرہیزگاری کو بڑھاوا دینا چاہیے، اس کی تقویت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔